15 seconds. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار 3 چیزوں پر رکھا ہے۔ جب انسان دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ ان 3 چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا یا 3 میں کسی ایک چیز کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کامیابی اور ناکامی کا مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کو حاصل ہوئیں تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ تینوں چیزیں اس کو حاصل نہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اس کو حاصل نہیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے معاملات میں بھی چلتی ہیں اور دین کی عبادات میں بھی چلتی ہیں۔ لہذا دنیا کے معاملات میں اگر وہ تینوں چیزیں ہوں تو انسان منزل کو پا لیتا ہے، اسی طریقے سے دینی عبادات میں بھی اگر وہ تینوں چیزیں ہوں تو اس کو منزل مل جاتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تعین مقصد کو متعین کرنا، مقصد کی تعیین کرنا کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ بتاتا ہے میرا یہ گول ہے، اس گول کے اعتبار سے پھر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے مقصد کی تعیین ضروری ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کون سی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو تعین مقصود یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز تعین طریق، کہ وہ راستہ جو اس مقصد کو پہنچائے گا وہ راستہ متعین ہونا چاہیے۔
کہ کس راستے پہ چل کر میں اس مقصد کو پا سکتا ہوں، اس مقصد تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو دوسرا تعیین طریق، اس راستے کا تعین ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اس راستے پر آسانی سے چلنے کا طریقہ، کہ راستے میں آسانی سے چل کر کیسے پہنچا جا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں تسہیل عمل، کہ چلنے کا جو عمل ہے اس راستے پر وہ آسان ہو جائے، آسانی کے ساتھ اس راستے پر چل کر انسان اس مقصد کو پہنچ جائے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو گویا کہ تعیین کے تحت دو چیزیں آتی ہیں، ایک تعیین مقصود کہ اس مقصد اور مقصود کو متعین کرے، دوسرا تعیین طریق، اس مقصد کی طرف بڑھنے والا راستہ متعین کرے کہ یہ وہ راستہ ہے جو میرے اس مقصد کو پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز تسہیل، یعنی تسہیل عمل، کہ اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ وہ شخص ناکام رہ جاتا ہے کہ جو یا تو مقصود کی تعیین نہیں کرتا، اس کا گول اور مقصد ہی متعین نہیں ہوتا، تو وہ شخص ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا وہ لائف گزار دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مقصد کیا تھا، لہذا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یا بس اوقات مقصود تو پتہ ہے، تعیین مقصد تو ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ پتہ نہیں ہے کہ یار اس منزل پر، اس ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو راستے کی خبر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بے خبر رہتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ راستے کی بھی خبر ہے لیکن راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اتنا دشوار ہے، گویا کہ ناممکن ہے۔ اس وجہ سے وہ شخص جو اس راستے پر چلتا نہیں ہے، اس کو تعیین مقصود بھی اس کے سامنے ہے، تعیین طریق بھی اس کے سامنے ہے، لیکن چلنا بڑا مشکل ہے، کہا کہ نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، تو ناکام رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں اگر وہ اویل کر لیتا ہے، مقصد کی مقصودیت کو بھی پہچان جاتا ہے، راستہ بھی پہچان جاتا ہے، اور چلنے کی ہمت سے وہ چل بھی پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، بیمار شخص یا تو اس لیے بیمار ہے کہ اس کو صحت کے مقصود ہونے کا ہی پتہ نہیں کہ صحت بھی مقصود ہے، کہ انسان کو صحت مند ہونا چاہیے، صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے، صحت مند بھی ہونا چاہیے۔ اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ صحت بھی مقصود ہے، تاکہ اس صحت کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کی فکر کرے۔ وہ سمجھتا نہیں زندہ ہیں، سانس آ رہا، بس یار بھائی آپ یہ جو کھا رہے ہیں اس کی آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے، یار یہ جو پی رہے ہیں اس سے آپ کو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، یار یہ جو کھا رہے ہیں اس کا آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ چھوڑو یار، دو چار کی زندگی ہے، جتنا جینا بھائی کھاؤ بھائی، شوگر بڑھتی، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جگر خراب ہو تو ہوتا پھر یار کھاؤ۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صحت بھی تو مقصود ہے، تو صحت کی مقصودیت سے غافل ہے، اس وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور ناکامی کے راستے پر ہے، صحت اس کو ملتی نہیں، کیونکہ صحت کی مقصودیت کی خبر نہیں ہے۔ یا اس کو صحت کی مقصودیت کا تو پتہ ہے کہ صحت مقصود ہے، اور صحت قائم رکھنے کے لیے اس کو مختلف پرہیز و تدابیر کرنی ضروری ہیں، لیکن اس صحت کو حاصل کرنے کا راستہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو بیمار ہوں یہ صحت مند کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ یار میں اس کے لیے کیا کروں، اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ طبیب کے پاس جائے، ماہر فن ڈاکٹر کے پاس جائے، ہاسپٹل جائے، وہاں اس کو دکھائے، مطب میں جائے، تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطب میں، ڈاکٹر میں، حکیم کے پاس جا کے دکھانا پڑے گا، تو اس کو راستہ ہی پتہ نہیں ہے کہ علاج معالجے کے ساتھ مجھے صحت مل سکتی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ صحت کی مقصودیت کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہتا ہے، مطلب بیمار پڑا رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو صحت کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ علاج معالجے کے ساتھ صحت ملتی ہے، کسی ماہر فن طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جا کر مجھے کوئی دوا دارو لینا پڑے گا تو صحت ملے گی، لیکن وہ اس ڈاکٹر طبیب کے پاس جب گیا تو ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی وہ اتنی مہنگی تھی کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کہتا نہیں سوری، یہ جو 10,000 کا ٹیکہ میں کہاں لگوا سکتا ہوں بھائی، یہ دوا بہت مہنگی ہے، اور روزانہ جو $500 کی یہ کیپسول لینی ہے، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا۔
تو اس کو اس رستے پر چلنا مشکل ہے، وہ دوا کھا ہی نہیں سکتا، یا آپریشن بتا دیا ڈاکٹر نے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، یا آپ کی جو گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، یا آپ کے جگر کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ آپ نہیں بچ سکتے۔ وہ کہتا ہے بھائی گردے کا ٹرانسپلانٹ کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں گا، چلو جتنی زندگی گزار لیتے ہیں، وہ بیمار پڑا رہے گا۔ جگر میں یہ خرابی آ گئی، اس کا علاج، جی اس کا علاج جو ہے پاکستان میں اگر بیٹھا ہے اس کو کہہ دیں اس کا علاج انگلینڈ میں ہوگا، اس کا علاج امریکہ میں ہے۔ اب انگلینڈ کون جائے، امریکہ کون جائے، کہتے یا چلو چھوڑو جتنی گزار لیتے ہیں۔ تو دیکھو تیسری چیز کہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں رہا اس کے لیے، وہ اس دوا کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا، یا جس ماحول علاقے میں وہاں پر علاج ہی نہیں ملتا، اس کا علاج دوسری جگہ پر ہے، وہاں جانا افورڈ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ سہل عمل یعنی تسہیل عمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ بیمار رہے گا اور اسی طرح ناکام رہے گا۔ تو دیکھیں یہ تینوں چیزیں اگر اس کے پاس ہوتی، نتیجہ یہ کہ وہ صحت حاصل کر سکتا ہے دوا دارو کر کے۔ بالکل اسی طرح کسب معاش ہے، روزی کمانا ہے۔ ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کمانا بھی مقصود ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو کمانا بھی ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، وہ کمانے کو مقصود ہی نہیں سمجھتا۔ یار کمانا بھی کوئی بات ہے، یہ پیدا کر دیا اللہ نے خود ہی کھلائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو نتیجہ کیا ہوگا، بھوکا مرے گا، اور پڑوس والے تو نہیں کھلائیں گے اس کو۔ تو گویا کہ وہ کمانے کسب معاش کی مقصودیت سے ناواقف ہے، اس کو مقصد ہی نہیں سمجھتا، یار کمانا بھی ایک میری ذمہ داری ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ناکام رہے گا، وہ اسی طریقے سے بھوکا مرے گا، خود بھی فاقے میں ہوگا، اگر اس کے زیر کفالت کوئی لوگ ہیں وہ بھی فاقے میں مریں گے، کیونکہ وہ کمانے کی مقصودیت سے واقف نہیں۔ دوسرا یہ کہ کمانے کی مقصودیت سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے بھی کمانا پڑتا ہے، لیکن کمانے کے لیے راستہ کیا ہے، اب راستہ متعین نہیں ہو رہا کہ یار میں بزنس کروں، یا دکان کھول لوں، یا میں زراعت کروں، یا میں کوئی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے ٹیچنگ کروں، یا میں ملازمت کروں، کیا کروں، وہ اس کو راستہ ہی متعین نہیں ہو رہا، وہ اسی میں کنفیوز پھرتا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کو کسب معاش کی فکر تو ہے لیکن اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا، اس کو راستے کی خبر ہی نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ وہ اسی طرح ناکام گزرے گا، بھوکا مرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو کمانے کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے کسب معاش کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے کہ ہاں کسب معاش بھی مقصد ہے انسان کا زندگی کا کرنا، یہ اس کو یہ بھی پتہ کہ ہاں ان راستوں سے میں کما سکتا ہوں، ملازمت کر سکتا ہوں، میں زراعت کر سکتا ہوں، اس راستے سے میں کما سکتا ہوں، یہ بھی پتہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اگر اس کو کہا کہ تجارت کے راستے سے کما لو، یار تجارت کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، یار کم از کم $1,00,000 کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، یا 10 لاکھ روپیہ تو انویسٹ کرنا، 10 لاکھ کہاں سے، میرے پاس تو 10 روپے نہیں ہے۔ اب پہلی دونوں چیزیں اس کو پتہ ہے، لیکن تیسری چیز اس کو پتہ نہیں ہے، تیسری چیز اس کے لیے مشکل ہے کہ بھئی پیسے کہاں سے آئیں گے، انویسٹ کیسے ہوگا، لہٰذا وہ ہاتھ بے ہاتھ دھرا بیٹھا ہے کہ یار انویسٹمنٹ کیسی ہوگی، زراعت کے لیے زمین چاہیے، زمین ٹھیکے پہ لینے کے لیے پیسے چاہیے، کیا کروں، تو ہر جگہ پیسہ انوالو ہے، نتیجہ یہ کہ وہ پہلی دونوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود تیسری چیز کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا، اور وہ کمانے کا راستہ اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ حالانکہ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ کسب معاش کا راستہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیسہ ہو تو کمائیں گے، آپ مزدوری کا راستہ اختیار کریں، کسی جگہ آپ لیبر بن کے مزدوری کریں، پیسہ آئے گا، آپ جسم و جان کی طاقت لگائیں، کسی دکان میں کھڑے ہو کے سامان ڈھونا شروع کر دیں، کسی بھٹے پہ جا کے اینٹیں ڈھونا شروع کر دیں، نتیجہ کہ آپ کی جسم و جان کی طاقت یعنی مزدوری کا راستہ جب اختیار کریں گے تو اب پیسہ آ جائے گا، یہ بھی تو کسب معاش کا ایک راستہ ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس قابل نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوں، میں تو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، وزن اٹھا ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ تسہیل عمل نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو کسب معاش کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے، راستہ بھی اس کو مل گیا ہے،
لیکن یہ کہ تیسری چیز یعنی اس پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ تو یہ کہ وہ ناکام بھوکا مرتا پھرے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کھلا دے تو کھلا دے، اللہ اپنی یہ خاص قدرت دکھا دے، کیونکہ قدرت پر گفتگو نہیں ہو رہی، قدرت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا چوپایا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، بھلے وہ کسب معاش کر کے اپنا رزق کھائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کر اس کو رزق کھلائے، وہ اللہ کی قدرت۔ لیکن اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے حصول کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کے راستے اس پر کھولتے نہیں ہیں، کہ اس شخص کو دکان کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، اس کو ہل چلانا پڑتا ہے، کاشتکاری کرنی پڑتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں۔ تو عادت اللہ کی یہی ہے، عام اسی عادت پر سارے اصول چلتے ہیں۔ ہاں قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن عادت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کیا، نہ آدم کا باپ ہے نہ آدم کی کوئی ماں ہے، لیکن آدم کو پیدا کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسی طریقے سے بچے پیدا ہوں بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، تو قدرت اللہ نے دکھا دی ہے، قدرت اپنی جگہ۔ اسی طریقے سے بغیر ماں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، عادت نہیں ہے۔ جو اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس کا باپ تو ہے لیکن ماں نہیں ہے، بغیر ماں کے پیدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہاں ماں نہیں ہے۔ تو گویا کہ چار جو عقلی صورتیں بنتی تھیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، بغیر جو ہے وہ ماں کے پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تینوں قدرتیں دکھائیں، اور چوتھے میں اللہ نے اپنی عادت دکھائی ہوئی ہے کہ ماں باپ یا مرد عورت کا ملاپ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پیدا کریں گے۔ تو اللہ کی عادت یہی ہے کہ ان تین چیزوں کے حصول کے بغیر انسان کو منزل نہیں ملتی، انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ باقی قدرت وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبوت بھی اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ تو ان کے زمانے میں ایک درویش تھا، غریب آدمی تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کر دیا، اللہ آپ اپنے قدرت اور رحمت سے غیب سے مجھے رزق دے دیں، میرے میں کمانے کی طاقت نہیں ہے، میں کمو نہیں سکتا، آپ اپنی غیب کے خزانے سے مجھے رزق دیں۔ اور کہتا کہ اللہ تو جانتا لاغر اونٹ اگر کمزور لاغر ہو، اونٹ کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا، میں اس لاغر اونٹ کی طرح کمزور اور ناتواں ہوں، میرے میں اتنی بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں کہ میں کماؤں اور محنت کروں، مشقت کروں، آپ اپنی قدرت اور رحمت سے مجھے غیب سے رزق دیں۔ وہ ہر وقت یہ دعا چلتے پھرتے، پورے شہر میں مشہور تھا کہ یار یہ آدمی غیب سے رزق مانگتا ہے، گویا کہ وہ آدمی مذاق بن گیا تھا۔ کہیں سے گزر کہتا ہے یار یہ دیکھو ادھر درویش کو، کہتا ہے اللہ غیب سے روزی دے دے، میں کمانا کوئی نہیں، میں نے اب غیب سے روزی کون دے گا اس کو؟ بھائی لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، سال گزر، وہ ایک ہی بس نعرہ لگاتا غیب سے رزق، یا اللہ غیب سے رزق دے دے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، کسی گائے چھوٹی، گائے کی رسی اس نے توڑی گائے نے، اور بھاگی، اور بھاگ کے اس کے گھر میں گھس گئی۔ اسے سمجھا غیب سے رزق آ گیا، یہ جلدی سے اٹھا، گائے کو پکڑا، دروازہ بند کیا اور ڈھایا اور اس کو ذبح کر دیا۔ بڑا خوش کیا، اللہ میاں تیرا شکر، تو نے غیب سے رزق دے دیا۔ گائے آئی، اب تو جی بھر کے کھائیں گے، اگلی پچھلے ساری کسر نکال لیں گے۔ اور فٹافٹ 2 قصائی بلائے، کہا بوٹیاں بناؤ بھائی۔ قصائی آگے نے بوٹیاں بنائی، کھال نکالی، اور جو ڈھیر لگ گیا گوشت کا۔ اب بڑا خوش کہ روز جو ہے بھون کے کھایا کروں گا، پرانی اگلی ساری بھوک نکلے گی۔ وہ بیچارہ مالک جس کی گائے بھاگی تھی وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے گائے کہاں ہے، ڈھونڈتے وہاں پہنچا، اس کے گھر میں دیکھ کر ہے یہ میری گائے ذبح ہوئی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہتے کیا ہوا؟
یار میری گائے تم نے ذبح کر دی، یہ رسہ چھڑا کے بھاگی تھی، تو نے حلال ہی کر دی۔ کہتا بھائی اللہ کے بندے، سالہ سال سے اللہ سے غیب سے رزق مانگ رہا ہوں، غیب سے روزی دے، آج اللہ نے دی تو بیچ میں آ گیا، آج اللہ نے دی روزی تو تو بیچ میں آ گیا، تیری گائے، تیری کہا بھائی اللہ نے غیب سے رزق دیا مجھے۔ وہ کہتا بھائی غیب سے نہیں دیا بھائی، میری گائے ہے، یہ پھڈا شروع ہو گیا۔ اب وہ فقیر کا یہ غیب سے روزی آئی ہے، یہ بس میری ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی غیب سے کہاں آئی بھائی، میری گائے ہے۔ اب ہاتھا پائی شروع ہوئی تو اس مالک اسے گریبان پکڑا اور گھسیٹ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی دربار میں لے گیا کہ حضرت یہ فقیر کا تماشا دیکھیں جی، میری گائے نے رسی چھڑائی، بھاگی اس کے گھر میں گھسی، ادھر پکڑ کے ڈھا کے ذبح کر دی کہ جی غیب سے روزی آ گئی، فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سنا تو آپ نے اس درویش کو کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا، یہ اس کی گائے تھی، یہ تو بھائی تم تلاش بسیار تو کرتے، اعلان تو کرتے بھائی کس کی گائے آ گئی، کوئی نہ ہوتا تو پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہے، لیکن تو نے تو جھٹپٹ۔ تو وہ فقیر کہنے لگا حضرت داؤد علیہ السلام سے، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ بادشاہ بھی ہیں، ساری دنیا جو بات کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ اس آدمی کی گائے ہے، یہ غیب سے روزی رزق نہیں ہے، آپ بھی وہی بات کہنے لگ گئے۔ میں تو سالہ سال سے غیب سے رزق مانگ رہا ہوں، آج آیا اللہ نے دیا، اور آپ اللہ کے نبی، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی غیب کی روزی نہیں ہے، یہ تو اس آدمی کی گائے ہے، آپ بھی اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بھائی ادھر وہ فقیر درویش سر ہو رہا ہے، ادھر یہ مالک کہتے جی میری گائے کا تاوان دلوائیں، پیسے دلوائیں اس سے میری گائے ذبح کی ہے۔ تو معاملہ الجھ گیا، شور شرابہ پڑ گیا عدالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، ابھی تم چلے جاؤ، رات کو میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کروں گا، کل عدالت میں آنا، کل فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رات بڑی مشکل سے گزری درویش کی بھی کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، غیب سے رزق ملا ہے اور وہ بھی اجازت نہیں دے رہے، اور ادھر اس کو بھی نیند نہ ہے بیچارے مالک کو کہ یار یہ نیا پھڈا بن گیا، سیدھا سادہ فیصلہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام، اب کیا سوچ رہے ہیں بھائی۔ اگلے دن عدالت لگی۔ اب یہ عجیب و غریب مقدمہ تھا، شہر میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدھا سادہ مقدمہ، حضرت داؤد نے ٹائم لے لیا، رات کو کیا مناجات ہوگی، عدالت بھر گئی، دربار میں لوگ شہر اکٹھا ہو گیا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رات میں جب انہوں نے مناجات کی، اللہ نے ان کو سارے اسرار و رموز کھول دیے، اس واقعے کے سارے اسرار کھول دیے ان پر۔ صبح وہ عدالت میں آئے اور اس مالک سے کہنے لگے سنو بھائی، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت نوازا ہوا ہے، ایک گائے اس درویش نے کے گھر چلی گئی، اسے کاٹ کھا لی، تو بھائی تو اس کو معاف کر دو، تمہیں کون سا کمی ہے، تو سینکڑوں گایوں کا مالک ہے، تو سینکڑوں غلاموں کا مالک ہے، دولت ثروت ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، ایک گائے اگر اس کے پاس آ گئی تو چل معاف کر دے، چلو یار کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے یہ کیا بات ہوئی، ایک رات میں شریعت بدل گئی، کل تک آپ میرے حق میں بات کر رہے تھے، آج میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ وہ چڑھ گیا آگے سے، کہتے بات خلاف کی نہیں ہے، میں تجھے تجویز دے رہا ہوں کہ اس بیچارے درویش کو معاف کر دے، یہ کہو کہ چلو لے گیا تو لے گیا، تجھے کون سی کمی ہے۔ نہیں جی نہیں، یہ کیسی شریعت ہے، رات رات میں فیصلہ بدل گیا، یہ اللہ نے کیا رہنمائی آپ کو کی ہے، انصاف کا فیصلہ کریں آپ۔ بار بار اس کو یہ تاکید کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو فارگیٹ کرو، جیسے آج کہتے ہیں فارگیٹ اٹ، تو فارگیٹ کریں آپ، چھوڑ دو یار، نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ، انصاف کا فیصلہ کریں۔ وہ آگے سے تڑ رہا ہے، اس کو سزا بھی دیں۔ آپ فرما رہے کہ بھی دیکھو میرا خیال ہے کہ انصاف کا فیصلہ کیا کریں، بس ہو گئی یار، چھوڑ دو۔ اب وہ بہت زیادہ آگے شور مچانے لگا اور گریبان اس نے اپنا پھاڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب فیصلہ یہ ہے کہ جو تیرے اور مال مویشی ہیں وہ بھی اس درویش کو دے دو۔ اب سارا دربار ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا فیصلہ؟ کہتا ہاں یہ اپنے اور مال مویشی بھی اس درویش کو دے دو۔ وہ تو آپ تو اس نے چیخ چلاٹ شروع کر دیا عدالت میں، یہ کیسا فیصلہ، میں اپنے اور مال مویشی اس کو دے دوں؟ بھائی پہلا اس نے ظلم کر کے میری گائے ذبح کر دی، تو میں کہ دے دو۔ پھر جب وہ چیخا چلایا تو آپ نے کہا جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں وہ بھی اس درویش کو دے دو۔ وہ چیختا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام آگے فیصلہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔
وہ کہہ رہے کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پبلک ساری عدالت میں حیران ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر کیا بول رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تیرا مکان ہے نا وہ مکان بھی اس کو دے دو، جو تیری دکان ہے وہ کاروبار سارا اس کو دے دو۔ اب وہ یہ کر کے حکم بدلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ادھر وہ چیختا چلاتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جتنا سب تھا سارا کا سارا فرمایا کہ وہ سب اس فقیر کو دے دو۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو وہ تو جب بہت چیخا، کہا کہ آپ اس فیصلے کی کوئی لم اور راز تو بتائیں، کیوں آپ یہ اتنا بڑا مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ میرا سارا مال و متاع آپ جی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور جو عدالت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمیشہ انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، یہ کھلا ظلم کا فیصلہ کیسے کر رہے ہیں کہ سارا فقیر کو دے دو۔ اب جب چہم گوئیاں عدالت میں شروع ہوئیں، حضرت داؤد علیہ السلام جلال میں آئے، کہا کہ تم اس بات کا راز سمجھنا چاہتے ہو؟ ہاں جی میں راز سمجھنا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اس کو لے کے چلے۔ اب جب لے کے چلے تو سارا دربار ساتھ، پورا شہر، جنگل کی طرف گئے، ایک درخت، بہت بڑا درخت، گہرا، بڑی اس کی نیچے تک جڑیں، درخت کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ اس درخت کو پہچانتے ہو؟ یہ درخت دیکھو۔ تو دیکھتے ہو، بس ہاں کر دیا اس مالک نے۔ فرمایا کہ یہ اس کی جڑ کے پاس اس جگہ کو کھودو۔ اس جگہ کو جو کھودا اس میں سے ایک کھوپڑی نکلی، سر کھوپڑی نکلی، اور سائڈ پہ جب کھدوایا اس میں سے ایک چھری نکلی۔ فرمایا کہ یہ سر دیکھ رہے ہو کس کا ہے؟ یہ تیرے آقا اور تیرے مالک کا سر ہے۔ تو نے اس درخت، تو اس مالک کا غلام تھا، اور تو نے اس درخت کے نیچے وہ مالک سویا ہوا تھا، تو نے اسی کے سامان میں سے چھری نکال کے اس کی گردن کاٹ دی تھی، اور اس کا جتنا مال و متاع تھا وہ لے کے تو چلا گیا، اور اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال دیا تو نے، اور اس کے سارے مال مویشی پر تو نے قبضہ کر لیا۔ اور وہ مالک کون تھا؟ اس فقیر کا باپ تھا، اس درویش کا باپ تھا وہ مالک۔ اور یہ چھری کو پر دیکھ، یہ دیکھو اس مالک کا نام لکھا ہوا ہے، اس مالک کی چھری تھی، اسی چھری سے تو نے ذبح کیا تھا۔ تو نے یہی وہ شخص فقیر چھوٹا بچہ تھا جو تو نے اس کو گھر سے نکالا تھا، اور یہ جو ہے اس سارے مال و متاع کا اکیلا وارث تھا، لیکن تو نے یتیم سمجھ کو نکال دیا، اس کے باپ پر قبضہ کر لیا، اس کے باپ کو قتل کر دیا، لہٰذا اس سارے مال کا مالک اس کا بیٹا ہے، اور اس کے قصاص کے اندر تجھے قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ کی شانیں دیکھو۔ یہ جو ہوتا نظر آتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے راز الگ ہوتے ہیں۔ آپ ہوتے پر نظر رکھو، بس دیکھنے کے لیے کافی ہے، پیچھے الگ راز ہیں، الگ راز ہیں۔ فرمایا کہ اس بالغ کو تو نے قتل کیا۔ اب پورا شہر حیران ہو گیا، اور اسے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی، میں غلام تھا، میں نے قتل کیا، اور ان کو میں نے نکالا وغیرہ، اور سارے اقرار جب کر لیا، فرمایا کہ جب تو نے اقرار بھی کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سے مجھے بتا بھی دیا، لہذا قصاص میں تجھے قتل کیا جائے گا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے قصاصاً اس مالک کو قتل کیا، وہیں پہ اس کی قبر بنی، اور سارا مال و متاع جتنا تھا اس فقیر درویش کو دے دیا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ دنیا میں جو ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے جو اسرار ہیں وہ الگ ہے، اسرار کچھ اور ہیں۔ لہذا تمہارا کبھی کوئی نقصان ہو جائے کرے، کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے کرے، اور تمہیں اللہ نے نوازا وہ ہو، تو اس پر صبر کر لیا کرو، کیونکہ اس پردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کتنے پردے رکھ رہا ہے۔ زیادہ ہٹلر بنو گے ہر چیز کے اوپر، اور جی کیا بات کر، میں تو یہ 1 روپیہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن پتہ نہیں اس 1 روپیہ کو اگنور کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رازوں سے پردے نہیں ہٹائیں گے۔ جیسے اس مالک کو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ چھوڑ دے یار، ایک گائے کوئی بات نہیں، تجھے کون سا کمی ہے، معاف کر دو، لیکن وہ مانا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے راز سارے کھول دیے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے کس کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالی اس پر دیکھو کیا تکوینی ایک نظام جاری کر رکھا تھا، وہ کوئی کما نہیں رہا، وہ یہ کہہ رہا یا اللہ غیب سے رزق دے دے، غیب سے رزق دے دے، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں تو اس کا مال و متاع موجود تھا،
موجود تھا اور وراثت میں سارا مال اسی کو ملنا تھا اور وہ کمانے میں نہیں لگا ہوا، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اس کا اصل مال عطا کر دے۔ اسے فرمایا دنیا میں بھی جو ہوتا نظر آتا ہے بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے پردوں میں راز کیا وہ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس لیے معاف کرنا سب سے اچھا اس لیے ہے کیونکہ جب تم معاف کر دیتے اگنور کر دیتے چلو یا کوئی بات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی ستاری کا پردہ تانے رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو بھی ڈھانپے رکھو، جیسے اس کو ڈھانپ دیا ہم اس کو ڈھانپ دیتے۔ تو دیکھو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی جگہ ہے، قدرت اللہ نے دکھائی کہ وہ غیب کی روزی اس کو دی، لیکن عادت اور سنت اللہ کی ہے کہ آپ کو کمانا پڑے گا، آپ کو دکان کھولنی پڑے گی، آپ کو جاب کرنی پڑے گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی، تعیین مقصود، تعیین طریق اور تحصیل عمل، یہ تین چیزیں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ بھلے دنیا کا معاملہ ہو، جیسے دنیا کے معاملات میں جب آپ کوئی بھی معاملہ کرنے لگتے ہیں سب سے پہلے آپ گویا کہ گول متعین کرتے ہیں، میرا گول کیا ہے، کہ جی آپ کو گول ڈاکٹر بننا، بچہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا، ٹھیک، اب ڈاکٹر بننے کا گول ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ سبجیکٹ اختیار کریں، آپ کا میجر اب یہ ہونا چاہیے، اب وہی میجر لیتا ہے، اس میجر لے کے آگے آپ کو انجینئر بننا ہے، اب آپ یہ میجر لیں تو راستہ ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نتیجہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ڈگری مل جاتی۔ آپ نے عالم دین بننا ہے، اب گول متعین کر دے میں نے عالم دین بننا ہے، ٹھیک ہے، پھر آئیے آپ مدرسے کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ مدرسے کے اندر عالم دین بنتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی کالج کی طرف نہ دیکھیں، آپ مدرسہ ڈھونڈیں، راستہ متعین کریں، یہ مدرسے کا راستہ، اب مدرسے میں پہنچ کے اب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے اندر محنت کر کے اس کو اپنے آسان کر کے منزل پہ پہنچے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر سب چیزیں تین چیزوں پر موقوف، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا کے معاملے میں ایسے دینی معاملات میں بھی یہی چیز ہے، دین اسلام نے بھی اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ رکھا ہے۔ اب نماز ہے، نماز سب سے پہلے آپ نماز کی مقصودیت کو سمجھتے ہیں کہ نماز مقصود ہے، فرض ہے بھائی، جب اس کی فرضیت اور مقصودیت آپ کو پتہ چلتی ہے اب آپ کو فکر ہوتی ہے کیا نماز پڑھنی چاہیے۔ اب ایک آدمی کو نماز کی فرضیت کا پتہ نہیں کہ نماز بھی فرض ہے تو نماز پڑھے گا، سوچے گا بھی نہیں، روزہ فرض ہے وہ سوچے گا بھی نہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس کو اس کی فرضیت اور مقصودیت ہی پتہ نہیں کہ یہ عبادت مقصود ہے بھائی، لازمی کرنی ہے، مینڈیٹوری آپ کو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے کہ نماز مقصود ہے بھائی، کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا طریق راستہ کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے، بھی سب سے پہلے آپ طہارت حاصل کریں، پاکی حاصل کریں، آپ وضو کریں، غسل کی ضرورت ہے غسل کریں، کپڑے پہنیں، پورا آپ کو راستہ بتایا جاتا ہے۔ یہ اب پڑھنی کیسے ہے، اب پڑھنے کے لیے آپ یہاں آئیے، اس طریقے سے نماز پڑھیے، آپ کی عبادت پوری ہو گئی۔ تو عبادات میں بھی تین ہی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، تعیین مقصود، تعیین طریق اور تحصیل عمل۔ روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، ساری کے ساری عبادات میں بھی تینوں چیزیں انسان جب عمل کر لیتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو ادا کرا دیتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی حقیقت۔ اور آج انسان اگر یہ سمجھے کہ یار دین کی عبادتیں تو مشکل ہے، دین کی ہاں دنیا کے معاملے تو ٹھیک ہے آسان ہے، ہم نے اپنا گول متعین کیا، راستہ ناپ لیا، لیکن یار دین پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ وہ مشکل کیوں لگتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں دین میں تنگی نہیں ہے، آپ کے اپنے دماغ میں تنگی ہے، آپ کی اپنی تہذیب و تمدن میں تنگی ہے، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو ہمارا مقصود قرار دے دیا، عبادات کو ہم پر فرض کر دیا، نماز 5 وقت کی تمہیں ادا کرنی ہے، اس کا مطلب نماز آسان ہے، کیونکہ اگر یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نماز فرض ہی نہ کرتے، ہم پر روزہ فرض ہی نہ کرتے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہی نہ کرتے، حج فرض ہی نہ کرتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا، اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہوتی ہے انسان کی اس طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے۔ چاچے نماز جب پڑھنی ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت، آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، لیکن کھڑے ہو کی طاقت نہیں تو اللہ کہتے کوئی بات نہیں بیٹھ کے پڑھ لو، بوجھ کم ہو رہا ہے آپ کا۔ جی بیٹھ کے پڑھنا بھی مشکل ہے
کہ جی ٹھیک لیٹ کے پڑھو، ہاں لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھنے کی اجازت دے دی. جی وضو کر نہیں ہوتا، پانی نہیں ملتا، پانی وضو کرنا نقصان دیتا، کوئی بات نہیں، آپ مٹی سے تیمم کر لیں. تو دیکھو بوجھ کم کر رہا ہے اللہ ہر چیز میں. تو بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتے ہیں. اب بیمار ہے، روزے آ گئے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، آپ رمضان گزر جائے، صحت مند ہو جائے، آپ قضا کر لیجئے گا، بعد میں روزے آپ رکھ لیں. چانچہ خواتین اپنے روزے بعد میں رکھتی ہیں کہ ناقے کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ دیکھو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ دین میں تنگی نہیں ہے. تنگی ہماری اپنی معیشت و تمدن میں ہے. ہماری تہذیب و تمدن ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں دین تنگ نظر آتا ہے. حقیقت میں وہ جو تنگی نظر جو آ رہی ہے وہ آپ کی اپنی تمدن کی تنگی نظر آ رہی ہے. اس پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی دلچسپ مثال لکھی ہے، حکایت لکھی کہ عید کا چاند نکل آیا، اور آپ کو پتا کہ عید کا چاند دیکھنے کی سب کوشش کر چاند دیکھتے ہیں. تو چکو دیہاتوں میں عورتیں جب وہ باہر کھالے ہوتے ہیں پانی کے، وہاں بچوں کو جا کے ان کی پوٹی ووٹی دھلاتی ہیں، پوٹی ووٹی دھلاتی ہیں. تو جو چاند سب دیکھ رہا تھا تو اس سے پوٹی دھلائی اپنے بچے کی، تو شور مچ گیا، چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا. اب پوٹی دھلا کے بچوں کو سائڈ پہ کر کے اب وہ چاند دیکھنے لگی. اور آپ عورتوں کی عادت جانتے ہو، ناک بھی ہاتھ رکھ کے یوں دیکھتی ہوتی ہیں عام طور پہ، کہاں چاند. اب وہ پوٹی دھلاتے، تھوڑی سی پوٹی ہاتھ میں لگی رہ گئی، انگلی پہ لگی رہ گئی، فرمایا کہ یوں کر کے وہ دیکھ رہی چاند، او اچھا. اب وہ بدبو آئی اس کی پوٹی کی، تو کہنے لگا او ہو اس دفعہ عید کا چاند کتنا بدبودار نکلا ہے. تو بدبو چاند میں نہیں ہے، بدبو آپ کی انگلی میں ہے. مشکل دین میں نہیں ہے، مشکل آپ کے دماغ میں ہے، دشواری آپ کے دماغ میں ہے. اگر کوئی جھول دین میں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں آپ کے اندر جھول ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر مرض ہے. جیسے وہ اپنی انگلی کے بو کو چاند کی بو سمجھ رہی ہے، حالانکہ چاند میں بو نہیں ہے، اس کے اپنی انگلی میں بو ہے. تو گویا کہ اپنے آپ کو. اس پر ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک حبشی چلا جا رہا تھا جنگل میں. اب کالا حبشی، خوفناک شکل، تو اس کو کچھ چیز چمکتی نظر آئی، کچھ چیز چمک رہی ہے ذرا. آگے بڑھ کے دیکھا تو اسے دیکھا آئینہ، مرر. اس نے جب دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی. اور اس بیچارے حبشی نے کبھی اپنی شکل دیکھی نہیں تھی، یہ آئینہ کا کام ملتا جنگلوں میں. اب جب شکل دیکھی تو خوفناک شکل، ادھر موٹے ہونٹ، پیلے دانت، اور کیا شکل بنی ہوئی. دیکھا اس نے خوفناک، زور سے پھینک دیا. کہا کہ تو اتنا بھیانک خوفناک ہے تبھی لوگوں نے تجھے جنگل میں پھینک رکھا ہے. تو اس نے اس سے آئینے کو عیبدار سمجھا کہ آئینہ خوفناک ہے، حالانکہ آئینے میں اس کو اپنی شکل خوفناک نظر آئی. آج جن کو دین سخت نظر آتا ہے اصل میں وہ دین سخت نہیں ہے، اس دین کی آئینے میں وہ اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. لہذا تہمت کس پہ لگا رہے ہیں؟ دین پہ لگا رہے ہیں. بلکہ ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی حضرت نے، امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. ایک جنگل کا بادشاہ یعنی شیر، ظاہر ہے کہ جنگل کے چھوٹے جانوروں کو شکار کرتا تھا. اب جنگل کے جانور بڑے پریشان کہ یار یہ شیر جو ہے نا یہ حملہ کرتا ہے، 2-4 ہلاک کرتا ہے، 3-4 زخمی کرتا ہے، کیا کریں؟ ہم ایسا کرتے کہ شیر کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات یہ کرتے کہ یار تمہیں روز کی خوراک خود پہنچا دیا کریں گے. کوئی ایک جانور جس کی ہاتھ میں نام پہ قرہ نکلے وہ جانور آپ کو خود پہنچا دیا کریں گے، آپ ڈسٹرب نہ کریں، نہ ڈسٹرب ہوں. یہ طے کیا. شیر نے کہا اچھا مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود میرے پاس میرا راتب آ جایا کرے گا، خوراک پہنچ جایا کرے گی. اب وہ روزانہ ایک جانور جو ہے، چلو آج تمہاری باری ہرن بھیج دیا جی، آج گیدڑ کی باری گیدڑ بھیج دیا جی. اب گاڑی چل پڑی. اب کوئی باقی کے مطمئن تھے کہ بھئی آج اس نے ہی مرنا، ہم نے تو نہیں مرنا کیونکہ نمبر اس کا ہے. اب ایک دن نمبر آ گیا خرگوش کا نمبر آ گیا. خرگوش کو چلو بھی باندھو بوری بستر، آج تیرا نمبر ہے. خرگوش نے کیا کس بات کا؟ کہا کہ بھئی شیر کے پاس جانا، آج تو شیر کی خوراک ہے، تیرے نام قرہ نکلا. خرگوش تو لڑ پڑا، کہا بھئی یہ کیا تماشا بھئی، اب میں جاؤں اس کے بعد خود جاؤں؟ یہ تو نیری کھلی خودکشی ہے، وہ خودکشی تو حرام ہے، میں خودکشی کروں بھائی، میں نہیں جا رہا. وہ کہتا بھائی ہم نے شیر سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھئی ایسا وعدہ
جو خودکشی کو مستلزم ہو وہ وعدہ بھی حرام ہے. جس وعدے سے خودکشی کرنا لازم آئے کیونکہ خود اس کے منہ میں جائے تو خودکشی ہے, وعدہ بھی حرام ہے, میں نہیں کرتا اس پہ عمل. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کر رہے بھائی, ایسے نہیں کرو. اس کو اگر غصہ آ گیا تو وہ جھپٹ گیا تو خرگوش پتہ کیا کہتا ہے, غصہ آ گیا جھپٹے گا تو ضروری نہیں کہ میں ہی مارا جاؤں, کوئی اور مارا جائے گا, میں تو بچ جاؤں گا نا. کوئی ہو سکتا کسی اور کو جھپٹ لے, میں تو نہیں مروں گا نا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے پنچایت والے کہ یار یہ خرگوش تو بڑا تیکھا ہے. کہنے کہ بھائی بات سنو, اگر جو ہے تم نہیں گئے تو فتنہ ہو جائے گا, بڑا فتنہ ہو جائے گا یار, تم چلے جاؤ. وہ پتہ کیا کہتا ہے, تمہارا تو ابھی ہوگا, میرا تو ابھی ہوا پڑا ہے. تمہارا تو ابھی ہوگا, میرا تو ہوا پڑا ہے, تو مجھے تو ابھی بھیج رہے ہو, میرا تو فتنہ آیا پڑا ہے, میں نہیں جاتا. اب بڑے پریشان, یار یہ تو قابو ہی نہیں آ رہا, کریں کیا. انہوں نے کہا نہیں بھی, وہ کہا بھائی اگر وہ آیا تو پھر. کہتا بات سنو, اگر وہ آیا اور فتنہ برپا ہوا, ضروری کہ فتنے کا میں ہی شکار ہوں, ہو سکے کوئی اور شکار ہو جائے فتنے کا, تو میں بچ تو جاؤں گا نا. لیکن اس صورت میں کہ میں خود جا کے اس کے منہ میں اپنا منہ دے دوں تو یہ تو کھلی خودکشی ہے, وہاں تو بچنے کو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب اس کے دلائل سن کے سارے لاجواب. انہوں نے کہا جی دیکھو یہ دلائل سے نہیں مانے گا. خرگوش کا بات سنو, پنچایت کا بس فیصلہ ہے, تمہیں جانا ہے, نہیں جاؤ گے ہم پکڑ کے گھسیٹ کے تجھے اس کے حوالے کریں گے. اب جب زور زبردستی گویا کہ اس کو جو سماجی بائیکاٹ کا جب فیصلہ ہوا تو اب بیچارہ مجبور ہو گیا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. لیکن دل میں سوچا کہ یار کوئی ایسی تدبیر نکالو کم وقت شیر سے جان چھوٹے, یہی ایک سر درد بنا ہوا ہے. اب وہ جناب وہ چلا ہے, اب راستے میں جا رہا تو ایک کنواں دیکھا. اب یہ کہنے کو یہ ایک عام واقع اور حکایتیں ہیں, لیکن اس سے آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اور جو دنیا کا اعتراض ہے دین میں بڑی سختی ہے, یہ اس کا زبردست جواب ہے. خیر چلے گئے. اب شیر کنویں میں جب دیکھا خرگوش, اندر اس کا اپنا عکس نظر آیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر جب دیکھیں تو عکس اصل سے بڑا نظر آتا ہے, اس کی تہ میں انسان بڑا نظر آتا ہے. اسے دیکھا, اس کو ایک تدبیر سمجھ میں آ گئی, اور کہا بس منصوبہ بن گیا. اب یہ گیا شیر کے پاس. اب شیر تو پہلے غرا رہا تھا کہ ٹائم پہ خوراک پہنچی نہیں, کیونکہ ادھر بحث مباحثہ ہو رہا تھا. وہ تپا ہوا ہے غصے میں, کیا بات ہے تم لوگوں نے لگتا ہے وعدہ توڑنے کا سوچا تھا. کہ نہیں بادشاہ صاحب وعدہ توڑنے کا نہیں سوچا, اصل میں ایک مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا کہ اصل میں آپ کی اس سلطنت میں, آپ کی اس ٹیریٹری میں, آپ کو پتا ہر شیر کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے جنگل میں, اس ٹیریٹری میں دوسرا شیر نہیں آ سکتا. آپ کی ٹیریٹری میں ایک اور آپ سے ڈبل ببر شیر آیا ہوا ہے. میں تو ایک موٹا تازہ خرگوش لے کے آ رہا تھا آپ کے لیے, تو راستے میں اس ببر شیر نے کیا کیا, وہ آپ کا جو خرگوش چھین لیا اور وہ کھا گیا. لہٰذا آپ تک خوراک پہنچی نہیں ہے, تو وہ آپ سب سے پہلے اس شیر کا انتظام کریں, کہ ورنہ اس نے کہہ دیا کہ جو بھی یہاں سے خوراک جائے گی میں پہلے حملہ کروں گا. اب ہم کیا کریں, آپ کی سلطنت میں آ گیا. اب شیر نے سوچا اچھا یہ میری ٹیریٹری میں ایسی تیسی آیا کون ہے, کہ جی آپ ہے دکھاتا ہوں چلو. اب وہ لے کے چلا, اب وہ کنویں کے پاس لے آیا, کہ جی یہ اندر دیکھیں. اسے شیر نہیں دیکھا تو شیر خود اپنے آپ نظر آ رہا ہے نا, اور بڑا نظر آ رہا ہے. کہا یار دل میں سوچا خرگوش کہتا تو ٹھیک تھا کہ بڑا لمبا چوڑا قسم کا ببر شیر آیا ہوا ہے. تو یہ دیکھ, اچھا ساتھ ہی خرگوش بھی کھڑا تھا, خرگوش بھی وہاں نظر آ رہا ہے. تو شیر نے کہا کہتا صحیح کہ خرگوش اندر ہے, اس کا مطلب ان لوگوں نے تو وعدہ خلافی نہیں کی, انہوں نے بھیجا تھا وہاں, لیکن اس خبیث نے اس کو قابو کر لیا. اب شیر اس پہ غرایا, اب آگے سے وہ بھی غرایا. شیر نے ہاتھ لیا تو وہ اس نے بھی کیا. شیر نے کہا ایسی تیسی میری ٹیریٹری میں. بھائی یہ کہا کہ شیر نے جھپٹا جب مارا ہے تو کنویں کے اندر, درام کنویں کے اندر گرا, اب ڈبکیاں کھا رہا ہے. تو خرگوش نے اوپر سے کہا جی السلام علیکم اللہ حافظ میں جا رہا ہوں, اب آپ یہیں ڈبکیاں کھاتے رہیں. ڈبکیاں کھاتے رہے, اب فرشتے آ گئی تو آپ کی روح نکالیں گے. اب بڑا خوشگو گھر پہنچا اور بتا دیا. ان کا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ پکا کام کر کے آ گیا ہوں, جان ہی چھوٹی. وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھیا تیری عقل نے اچھا کام کیا. امام رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھ کے فرماتے ہیں, دیکھو جیسے شیر نے اس کنویں میں اپنے آپ کا عکس دے کر جھپٹا مار دیا,
حالانکہ اس کو اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے دین کو جب بے دین لوگ دیکھتے ہیں، مستشرقین کفار و مشرکین دیکھتے ہیں، تو وہ اصل میں اس دین کے شفاف آئینے میں ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے اور وہ دین پر جھپٹا مار دیتے ہیں، کبھی نبی پر تنقید کرتے ہیں، کبھی نبی کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی اللہ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی دین کو وہ رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہ اپنے آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ دین پر حملہ کرنے کی ان کو تاب نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں وہ جو دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں لیکن اللہ کا حکم ناقص نہیں، نبی کی سنت ناقص نہیں ہے۔ ہاں ہم میں ناقص ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے، تو عجز ان کی ساری بش ہو کر یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ کے حبیب معاف کر دے، ہم تیری سنت پہ عمل نہیں کر سکے، لیکن نتیجہ اس عجز کی وجہ سے اللہ کے رسول ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دیں، لیکن اس پہ اعتراض کرنا، اجی کہاں لکھا دین میں، یہ مولویوں بنا رکھا ہے، اجی دین میں اتنی سختی کہاں ہے، یہ دین میں سے سختی نہیں، سختی دین میں نہیں، سختی آپ کے اپنے آپ میں ہے، اور وہ کس طرح ہے یہ ڈیٹیل میں آپ کو آئندہ انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فہم و فراست عطا فرما دے کہ دین کامل شفاف آفتاب و مہتاب ہے۔ ہاں ہم میں نقص ہے کہ ہم اس کے آئینے کے اپنی شکل دیکھ کر اس کو بھیانک سمجھتے ہیں اور دین سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ دین سے زیادہ یسر، دین سے زیادہ آسانی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں پر سختی کرے، اللہ یہ چاہتا ہے تم پہ آسانیاں کرے۔ جب اللہ خود تم پہ آسانیاں کرنے کا وعدہ کر رہا ہے تو کیا اللہ خدا نہ خواستہ جھوٹا ہے کہ وہ آسانی کی بجائے تم پر سختی کرے؟ اصل میں جس کو تم سختی سمجھتے ہو تمہارے اپنے تمدن کی تنگی ہے، تہذیب کی تنگی ہے، دل و دماغ کا مرض ہے، اللہ کے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے مانچسٹر انگلینڈ سے سائمہ عبدالقیوم صاحبہ نے۔ ہم سائمہ عبدالقیوم صاحبہ کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے۔ رحم ٹی وی پہ یہ پیغام پوری دنیا کے اندر لائیو سنا جا رہا ہے، جس کا اجر و ثواب اوروں کے ساتھ سائمہ کو بھی پہنچے گا۔ ہم ان کے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج یہ کچھ دعاؤں کے نام آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے، عیادت و تعزیت پیغام گروپ، واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے، جس میں نے یہ کہا کہ اپنے بیماروں اور مرحومین کی اطلاع وہاں دیں۔ ہم یہاں جمعے میں انشاءاللہ ان کی دعا کرا دیا کریں گے۔ پوری دنیا میں ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں تو وہ دعا کے اندر شریک ہو جائیں گے، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو۔ اس لیے کچھ نام وہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی دعا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو افسوسناک خبر آپ حضرات کو پتہ چل گئی ہوگی کہ خطیب پاکستان امیر شریعت حضرت مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے لوگوں کو یہاں اس مسجد میں بھی رمضان کے خطبے وہ دیتے رہے ہیں، اور عید نماز بھی انہوں نے پڑھائی ہے، اسی طریقے سے اور میرے سینٹروں میں بھی، اور میرے ساتھ ان کے بہت سے پروگرامز ہیں۔ تو ہماری جو ختم کونسل کی بھی وہ چیئرمین تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی علم و فضل کے بڑے کمالات ان کو عطا کر رکھے تھے، اور عجیب و غریب انوارات ان کی شخصیت میں تھے۔ اور یہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں جیکب لائن کراچی کے اندر جن کی مسجد ہے، تو وہاں جامع احتشامیہ مدرسہ اس کے بانی بھی تھے، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ اٹلانٹا میں ان کا انتقال ہوا، کہ اٹلانٹا میں ان کی مسجد تھی، وہیں انتقال ہوا، وہیں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کی دینی خدمات تھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرے حیدرآباد سندھ سے محمد وقاص صاحب درخواست کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی وقاص کے والد صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور رزق کی وسعت ان کو نصیب ہو جائے۔ دوسرے مولانا امتیاز الحق تھانوی بیلمور مسجد، ہمارے لانگ آئلینڈ میں بیلمور مسجد کے خطیب ہیں، ہمارے دوست ہیں مولانا امتیاز الحق تھانوی صاحب، یہ ان کی والدہ ماجدہ لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا امتیاز الحق تھانوی صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، اور خود مولانا امتیاز الحق تھانوی اور دیگر ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کراچی پاکستان سے عبدالواحد صاحب، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کی والدوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔
مولوی نوید احمد صاحب یہ بھی کراچی پاکستان سے ہیں، کہتے ہیں میری والدہ کو شوگر کا مرض ہے اور ان کو بڑی تکلیف سر میں رہتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے شوگر کے مرض کو رفع فرمائے۔ حافظ محمد اسماعیل صاحب کراچی سے یہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کا جگر جو ہے خراب ہو گیا، جگر کا پرابلم پیش آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جگر کو درست فرمائے اور خون جو ہے جگر نہیں بناتا، اللہ ان کے جو ہے جگر کو ٹھیک کر دے تاکہ خون بنے۔ اور لاہور پاکستان سے عبدالرحمن صدیقی صاحب نے درخواست کی ہے کہ میرا بیٹا عبدالحی یہ جو ہے جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے بیمار ہے، اللہ اس بچے کو صحت و عافیت عطا فرمائے، گویا کہ ایمانی اور روحانی اور جسمانی ساری صحتیں ان کو نصیب فرمائے۔ اور خود فرماتے ہیں ان کا معدہ خراب رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالرحمن صدیقی صاحب کے معدے کے مرض کو رفع فرمائے۔ اور سہیل ہاشمی صاحب کراچی پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ دن پہلے گردے فیل ہو گئے ہیں، لہذا غالباً ڈائلیسس بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سہیل ہاشمی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور ہالینڈ سے عظمت شجاع صاحبہ نے درخواست کی ہے کہ ان کی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہدایت عطا فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔